میرے جد کریم سیدنا حضرت امیر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے پیر و مرشد ہیں، وہی امیر تیمور لنگ کے پیر و مرشد ہیں۔ اور کیسے پیر ہیں اور یہ کیسے مرید ہے امیر تیمور لنگ؟ کتاب کا نام نہیں بتاؤں گا ابھی، 600 سال پرانی کتاب پاکستان سے منگائی ہے میں نے۔ ان کا مال پانی دیکھوں میں کتنے پڑھے لکھے ہیں شیعہ بتانے والے۔ 600 سال پرانی کتاب پاکستان سے فقیر نے منگائی۔ تو امیر تیمور لنگ یہ پہلا مغل بادشاہ ہے اور سیدنا حضرت امیر قلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہے۔ جب حضرت امیر قلال کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے خلیفہ سیدنا حضور خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے سلسلہ نقشبندیہ چلا، ان سے فرمایا کہ بہاؤالدین اب ہمارا آخری وقت آ گیا ہے، ہم دنیا سے جانے والے ہیں، رخت سفر باندھنے والے ہیں، ہمارے مرید امیر تیمور لنگ کی باقی تربیت تمہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہیں امیر قلال جو اپنے مرید حضرت امیر تیمور لنگ کی تربیت کا انتظام اپنے بات کا بھی کر کے جا رہے ہیں۔ اتنے پیٹنٹ سنی کو، ایسے سنی کو کہ پیر جس کے مستقبل کا بھی انتظام کر کے جا رہا ہے، بنا ثبوت شرعی تم نے شیعہ کیسے کہا؟ اب تمہارے کہنا یہ ہے کہ شیعہ کافر ہوتا ہے؟ تم نے ایک مومن بادشاہ کو، ایک مسلمان بادشاہ کو شیعہ کہہ کر، کافر کہہ کر خود اپنے ایمان کی بھی توہین سجا دی ہے۔ کہاں کہاں بچے بھاگو گے؟ کون سے کونے میں ایمان نکال کے دکھاؤ گے؟ تو سنی مسلمانوں، امیر تیمور لنگ شیعہ نہیں تھا، میرے جد کریم کا مرید تھا۔ سب بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیکنڈ مربی، دوسرے مربی، پیر کے حکم پر خواجہ بہاؤالدین نقشبند جو سلسلہ نقشبندیہ کے بانی ہیں وہ خود موجود ہیں۔ پھر امیر تیمور لنگ نے جو آستانہ بنوایا ہے حضرت امیر قلال کا، وہ بھی تو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو ایک تاریخ تو یہ ہے کہ 600 سال پہلے امیر تیمور لنگ نے تعزیہ بنایا، لیکن ستاروں کے آگے جہاں اور بھی بڑے یہاں فقیر قدیری کی کتاب تعزیہ شریف کا شرح ہوگی، ہم نے بھی اس میں ایک حوالہ لکھا ہے، اور وہ حوالہ کیا ہے کہ سیدنا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر صابر پاک کے مامو جان، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون؟ سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پیر و مرشد مخدوم علاء الدین صابر کلیری کے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کالکی کے نور نظر، ان کا چلہ شریف اب پاکستان میں ہے، پاک پٹن شریف، وہاں بابا فرید کا جو چلہ شریف ہے، اور وہ چلہ شریف 5 محرم شریف کو برائے زیارت کھلتا ہے۔ اس چلہ شریف میں جہاں بابا فرید کی چلہ گاہ ہے، وہی سلطان الہند غریب نواز معین الملت والدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
بنایا ہوا چاندی کا تازیہ شریف بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اس کی اللہ زیارت سبحان ہوگی۔ اللہ۔ بولو بھائی، تازیہ شریف کس نے دیا؟ اس نے دیا اس نے دیا جس نے قرآن دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تازیہ شریف کس نے دیا؟ تازیہ شریف اس نے دیا ہے جس نے لا کر ایمان دیا ہے۔ تازیہ شریف کس نے دیا ہے؟ تازیہ شریف اس نے دیا ہے کہ جس نے اعلان کیا ہے کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک امام اعظم، مسلک امام اعظم، دم مدار، دم مدار، نعرے بصیرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ سبحان میرے بھائیوں، ہمارے بھی دادا کا انتقال ہوا ہے، ہمارے بھی ابا کا انتقال ہوا ہے، ہمارے بھی پیر کا انتقال ہوا ہے۔ بولو بھائی، آپ میں بھی بہت سے لوگ ہوں گے جن کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہوگا، دادی دادا کا انتقال ہو چکا ہوگا، نانی نانا کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ بولو بھائی، تیجا کر دیا کام نمٹ گیا، 20واں کر دیا کام نمٹ گیا، 40واں کر لیا کام نمٹ گیا۔ بولو بھائی، چھمائی کر لی کام نمٹ گیا۔ اب برسی کا نمبر آتا ہے، سال 2 سال 10 سال 20 سال برسی بھی چلتی رہتی ہے، اگلی نسل آئی وہ بھول جاتی ہے۔ پردادا کی فاتحہ کسی کے گھر پہ بھی نہیں ہوتی ہوگی، الحمدللہ میرے یہاں ہوتی ہے۔ الگ روٹ کی بات ہو گئی۔ جب جنرل طریقے سے باپ کی حد تک فاتحہ ہوتی ہے، ماں کی حد تک، جب یہ نمبر آگے کو بڑھا 1-8% میں ہو جاتی ہوگی دادی دادا کی فاتحہ، دادی دادا کی، لوگ کام ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کہاں تک کرے گا آدمی؟ کتنے دیجیے کرے؟ اگر 150 لوگ اوپر چکے اس کے گھر کے اوپر کے، روز تو دیجیے کرے گا، پھر ہو گیا ایک بار بس، تیجا ہو گیا 20واں ہو گیا 40واں ہو گیا، برسی ہو گئی۔ لیکن قسم خدا کی، مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک 13 صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن نبی کے شہزادوں کا 40واں بل نہیں ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ایڑی چھوٹی کا دور بھی لگا دیا، چھوٹی کمپنی نے بھی بڑی کمپنی نے، لیکن چہلم شریف ہے کہ ہو رہا ہے، یا اللہ، تیجا ہے ہو رہا ہے۔ 12 محرم کو گلی گلی پوچھے تیجے کی فاتحہ، تیجے کی فاتحہ، سویم کی فاتحہ، سویم کی فاتحہ۔ یا اللہ، کیسا سویم ہو گیا ان وہابیوں کی رکھ پڑ کی کہ یار اماں ابا کا تو بند کرا دیا، حسین کا بند کیسے ہو؟ تیجا تو یہاں بھی زندہ رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے بزرگوں کی سنیت کی تعلیم تھی کہ اگر تم نے باپ کا تیجا چھوڑ بھی دیا، ماں کا تیجا چھوڑ بھی دیا، دادی دادا کا چھوڑ بھی دیا، نانی نانا کا چھوڑ بھی دیا، تو نبی کے نواسوں کا کرتے رہنا تاکہ سنت زندہ رہے، تیجا زندہ رہے، 40واں زندہ رہے۔ جیسے حسین زندہ ہے ایسے ہی سنیت بھی زندہ ہے، جیسے حسین زندہ ہے 40واں بھی زندہ رہے گا، حسینیت زندہ ہے، تیجا بھی زندہ رہے گا۔ جو لوگ تیجے کو ناجائز کہتے ہیں وہ اپنے منہ پہ چپل مارے۔
ہمارے یہاں جی رہو سو رہے ہو جا رہے ہو؟ خیر میری ترجمے سے سونے کا تو حساب ہی نہیں ہوتا ہے. یا حسین یا حسین یا حسین. بھئی کیا بیماری ہے بھئی؟ بیماری کیا ہے یہ؟ زنجیریں لا رہے ہیں. یا حسین یا حسین. چھری ماتم. تم نہیں سمجھے یہ کیا ہے؟ ماتم نہیں ہے یہ امام حسین نے یزیدیوں کی سزا مقرر کر دی کہ تم اپنی پٹائی خود کرو. سننے والے کا چھری 307 308 بنے گی. ارے کسی یزیدی کے کمر میں چھری مار دو کیا ہوگا؟ کم سے کم 307. یا حسین تم بولو یا حسین. یا حسین. آپ کی عظمتوں کے قربان اپنے دشمنوں کی پٹائی کا انتظام کر دیا. کہہ جاؤ یا حسین پٹائی کرے جاؤ اپنی. مجھے اپنے بچپن کی ایک بات یاد آئی. جب میں اسکول میں پڑھتا تھا ہمارے محلے میں اسکول تھا نہیں بستی اسکول. درجے 4 میں ہم طالب علم تھے. بچے شرارت کرتے ہی. ایک ماسٹر انصار صاحب تھے ہمارے استاد. تو وہ بچے کو کھڑا کر دیتے تھے. کسی نے چھوٹی موٹی بدتمیزی کی کھڑا ہو جاتا اور اس سے ذرا کوئی بڑی بدتمیزی کی تو اس سے کہتے اپنے منہ پہ تھپڑ مارا. اب ظاہر بات ہے آدمی اپنے مارے گا تو آہستہ نہیں مارے گا تو وہ آہستہ آہستہ مارتا تھا. کوئی بڑی بدتمیز ہوتا تھا تو اس سے کہتے تھے زور سے مار اور پھر زور سے مار اور زور سے مار اور. یہ طالب علم بچپن کی بات ہے ہمارے. اب جو میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ یا حسین میرا کام صحیح ہو رہے گا. یہ قدرت نے سزا دے دی. سننے مسلمانوں ہم اہل سنت ہیں. ہمارے یہاں ماتم حرام ہے. ہمارے یہاں ماتم سب بولو زور سے بولو ہاتھ اٹھا کے بولو ماتم حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ تقریب مالا اطاق بھی ہے اور پھر اس کی بیک میں کا عقیدہ ہے اور وہ ہے مرنا. مرے ہوئے کا ماتم ہوتا ہے بھائی. ماتم مرے ہوئے کا ہوتا ہے. کسی کا بچہ پیدا ہو تو ماتم کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا. اللہ نے بھیا دے دیا اللہ نے بھیا دے دیا بولو. ارے بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے تو کوئی ماتم کرتا ہے؟ تو ماتم مرنے پر ہوتا ہے. جو ماتم کرتا ہے وہ اپنے عقیدے کا اعلان بھی کرتا ہے کہ میں حسین کو مردہ جانتا ہوں. ہم اہل سنت ہیں. ہمارے یہاں ماتم حرام ہے کیونکہ ہمارے حسین سب بولو ہمارے حسین زندہ ہے. تو زندہ حسین کا ماتم سے مانا جا رہا. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا تو ہے کچھ. بولو بھائی وہ ڈھول جو بجتا ہے چاند دیکھتے ہی وہ ماتم نہیں ہے. یہ آپ غلطی سے اسے ماتم کہہ رہے ہو. یہ تو ایسا ہے کوئی آدمی جانے نہیں ہندو کسے کیا کہنا تھا ہندو. تو ہندو کہاں ہے؟ وہ ہندوستان میں رہو. یہ مطلب نہیں ہندو کا کبھی رہا ہوگا. یہ بھی مطلب یاد رکھو. ڈھول جو بجایا جاتا ہے یہ ماتم نہیں ہے. اسے ماتم مت کہنا. جب ماتم کہو گے تو یہ حرام ہو جائے گا. بیگ میں گھٹیا عقیدہ آ گیا تو حسین مر گئے. ہمارے حسین زندہ ہے. ہمارے حسین
تو یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ دشمنوں نے اسے ماتم کہہ کر صورت بگاڑ دی. یہ چاند دیکھتے ہی محرم شریف کا ڈھول بجتا ہے، یہ ماتم نہیں ہے، ارے یہ نبی کے نواسوں کا اعلان ہے. اعلان کے لیے ڈھول بجانا، دف بجانا، لنگڑا بجانا، نقارہ بجانا، ڈبہ بجانا، کرکر بجانا، فائر کرنا، گھنٹا بجانا، ہر چیز اعلان میں شامل ہے اور عموم سنت میں نہیں ہے. فتاوی دارالعلوم دیوبند نے آپ دیکھیں میری کتاب تاجیہ شریف میں نے لکھا یہ حوالہ. فتاوی دارالعلوم دیوبند نے لکھا ہے کہ اذان کے بعد نماز سے پہلے تصویب کہنا، جسے ہماری بھاشا میں صلاۃ بھی کہتے ہیں، درود و سلام ہم لوگ پڑھتے ہیں، بولے اس کو فقہائے متاخرین نے مستحب لکھا ہے اور اس میں چند صورتیں جائز ہیں. اذان کے بعد دوسری اطلاع دینا، اس کو فقہائے متاخرین نے مستحب لکھا ہے. اور وہ صورتیں کیا کیا ہیں یہی جو میں نے بتائی آپ کو، کہ ڈھول بجا دیا جائے، نقارہ بجا دیا جائے، مسجد میں گھنٹا بجا دیا جائے، فائر کر دیا جائے، گولا داغ دیا جائے، یہ ساری چیزیں تصویر میں شامل ہیں. تو جب مسجد میں گھنٹا بج سکتا ہے اعلان کے لیے، مسجد میں ڈھول بج سکتا ہے اعلان کے لیے، تو نبی کے نواسوں کا بھی اعلان کیا جا سکتا ہے. تو ہم اہل سنت ڈھول بجاتے ہیں، یہ ڈھول ماتم والا نہیں ہے، یہ ڈھول نبی کے نواسوں کا اعلان ہے. چاند دیکھتے ہی شروع، سنیوں حسینیوں تیاری شروع کر دو، تازیہ بنانا شروع کر دو، حلیم بنانے کی تیاری شروع کر دو، محافل ذکر شہادت کی تیاری شروع کر دو. یہ اعلان ہے اور اس اعلان کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے. اگر آج علماء کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کو تو نہیں کہتا میں، لیکن آپ کو ضرور کہوں گا، اگر آپ میں سے میں سب سوال شروع کروں، بتاؤ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ 99.99% کا ڈبہ گول ہوگا. حضور فاروق اعظم کی شہادت کب ہوئی؟ 99% صاف. حضرت عثمان غنی کی شہادت کب ہوئی؟